السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ کل 18 دسمبر 2024 کو بنگلہ دیش کے ٹونگی عالمی اجتماع میں تبلیغی جماعت کے دو گروپوں کے درمیان خون ریز لڑائی ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب تک 4 لوگوں کے مارے جانے اور سینکڑوں لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جانے جماعت تبلیغ کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ ایک مقدس جماعت جو ہر دور میں امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی، آج اختلافات اور جھگڑوں کی لپیٹ میں ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کی کوشش اور انسانوں کو دین کی طرف بلانا تھا، مگر افسوس کہ آج اس کی صفوں میں تفرقہ اور کشمکش نے جنم لیا ہے۔ اس عظیم جماعت کے دلوں میں محبت، اتحاد اور دین کی سربلندی کا جذبہ تھا، لیکن اب اختلاف نے اس جذبے کو متنازع بنا دیا ہے، اور وہ بھی اس مقام پر کہ خون ریزی کی نوبت آ چکی ہے۔ جماعت تبلیغ کے اندرونی اختلافات میں شدت آ چکی ہے، اور اس کا اثر نہ صرف جماعت پر بلکہ پورے معاشرے پر بھی پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے اندرون دارالعلوم میں تبلیغی جماعت کے کسی بھی کام کی سرگرمی پر پابندی لگا دی تھی۔ ارباب دارالعلوم کی دور اندیشی کا مقصد یہی تھا کہ اگر اس اختلاف کو فوری طور پر نہ روکا جائے تو یہ اتنا بڑھ جائے گا کہ دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو جائیں گے اور دین کے کام میں خلل پڑے گا۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جماعت تبلیغ کے اختلاف کے آغاز میں فرمایا تھا، دارالعلوم میں اختلاف ہوا، 2 دارالعلوم بنے، دین کے کام پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ جمعیت میں اختلاف ہوا، 2 جماعتیں بنیں، دین پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ مظاہر علوم سہارنپور میں اختلاف ہوا، 2 ادارے بنے، لیکن تبلیغی جماعت کے اختلاف سے دین کے کام پر اثر پڑے گا، اور اتنا اثر پڑے گا کہ خونی تصادم کی نوبت آ سکتی ہے۔ حضرت مولانا کی یہ بات آج حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے۔ تبلیغی جماعت کا تعلق براہ راست عوام سے ہے، اور جب اس میں اختلاف کی شدت آتی ہے تو یہ صرف فرد یا جماعت کی سطح پر نہیں رہتا، بلکہ یہ پورے معاشرے میں پھیل جاتا ہے، اور اس کا اثر پوری امت مسلمہ پر پڑتا ہے۔ جب معاملات انا کا مسئلہ بن جائیں تو اتحاد کی جگہ تفرقہ اور محض آرائی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی اختلافات کو جان سے زیادہ قیمتی نہ سمجھیں، جماعت کی عظمت کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو اس مقصد کے مطابق ڈھائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم افہام و تفہیم سے کام لیں اور ان اختلافات کو دین کے لیے حل کرنے کی کوشش کریں، اس کے بجائے کہ اس معاملے کو مزید بڑھایا جائے۔ ہمیں اپنے جذبات پر قابو پا کر ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ایک نیا انتشار نہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس مقدس جماعت کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اس کے اختلافات کو ختم کرے اور ہمیں اس کے مقصد کی طرف کامیابی دے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم جماعت کے تمام فریقوں میں محبت، تعاون اور اخوت کی فضا قائم کریں، تاکہ دین کا کام متاثر نہ ہو، اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر اللہ کی رضا کی کوشش میں لگے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں میں محبت، اتحاد اور امن کی روشنی دے، اور ہمیں اس اختلاف سے بچائے جو دین کے کام میں خلل ڈالے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔